بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے اچھی شے دی اور اپنے نفس کی رغبت کو آپ نے قربان کر دیا، اور اللہ کے راستے میں جو اچھی شے تھی وہ دے دی، جو نفیس اعلیٰ شے تھی وہ اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے دے دی۔ تو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے، پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچے یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو۔ اب اپنے بچے کی آپ کس طرح کیئر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اس کو ہر طرح کے گزند سے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اونٹ کے بچے کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے ماحول میں اونٹ جو ہے وہ ان کا سب سے اہم ذریعہ تھا معاشرتی زندگی کا، مسافرت کے لیے، سفر کے لیے بھی، ایون کہ گوشت وغیرہ کے لیے۔ تو اونٹ اہم ترین جانور تھا عرب کے ماحول میں۔ اس کے لیے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، اس طرح اللہ رب العزت تمہاری دی ہوئی چیز جو اچھی اعلیٰ نفیس شے ہے صدقے میں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ صدقہ بھی سمجھ لیں کہ صدقے سے مراد ہم بالعموم یہی سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، تو وہ بہت ساری جگہوں پر ابھی بھی یہ معمول ہے کہ کوئی زندہ جانور جو ہے وہ صدقے میں دیتے ہیں بالعموم، اور کالے بکرے اور کالے مرغے کا بڑا جو ہے وہ معمول رہا، اور یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو تو ہم اس کے اوپر سے ایسے وار کے وہ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، دین میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ صدقہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ صدقہ صدق سے نکلا ہے، صدق، اور صدقہ سے اس کا معنی ہے سچ، یعنی صدقہ وہ شے ہے کہ جس طرح سچ نفیس، صاف ستھرا، اجلا ہوتا ہے، اور آپ کو کسی طرف سے بھی اسے چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس پر پردے ڈالنے پڑتے ہیں، لوگوں سے انسان ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جبکہ سچ وہ ہر حال میں اجلا رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو صدقہ صدق سے نکلا ہے۔ اسی سے صدیق بھی ہے، صدیق، دوست جسے کہتے ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو، اور مخلص ہونے کا معنی ہے کہ اس کے دل میں کوئی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، مطلب پرستی نہ ہو، وہ آپ سے مفاد پرستی کا تعلق نہ جوڑے، آپ کے ساتھ اخلاص کا تعلق جوڑے، آپ کے ساتھ وفاداری کا تعلق جوڑے۔ تو یہ سارے معنی اور مفہوم اسی سے ہے۔ پھر صادق، سچ بولنے والا، اور آقا علیہ السلام کی معاشرے میں جو پہلی پہچان تھی 2 چیزیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور الصادق ہیں، حضور سچ بولنے والے ہیں۔ تو صدقہ اس سے ہے۔ اب صدقہ کا معنی کیا ہے کہ پورے حسن نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، صاف، عمدہ، پاکیزہ شے۔ وہ کوئی محسوس چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی نیت بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا طرز عمل بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی معاشرتی رویہ بھی ہو سکتا ہے، بیہیویئر ہو سکتا ہے، جو آپ اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سوچ سے لے کر عمل تک جو کچھ آپ کے وجود سے نکلے گا وہ صدقہ کہلائے گا۔ اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آقا علیہ السلام نے اتنی وسعت پیدا کر دی ہے، اتنی وسعت کہ ہر قول و فعل، ہر نیک کام، برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ مظلوم کو ظالم سے نجات دلا دینا، 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرا دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، کسی کو دین کی بات بتانا، دین پر عمل کرنے کی دعوت دینا، راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، مسلمان بھائی کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آنا، ملنا، ملتے ہوئے اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، حتیٰ کہ جانوروں پر رحم کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ جانوروں پر کوئی مثلا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موسم خاص کر آ رہا ہے، پرندے
وہ درختوں پر گھروں میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ بچے بعض اوقات نادانی ناسمجھی میں ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے گھونسلوں تک پہنچتے ہیں، کبھی کسی نے انڈا اٹھا لیا، بچہ نکالنے کی کوشش کی، ایسے میں آپ نے دیکھا آپ بچے کو اچھے طریقے سے اس سے منع کر دیں اور اسے بتائیں کہ جس طرح ہماری جان ہے ان کی بھی جان ہے، جس طرح ہمارا گھر ہے ان کا گھر ہے، جس طرح ہمارے گھر سے ہمیں کوئی نکالے بے دخل کرے اچھا نہیں لگتا، اس طرح انہیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ روک دینا جانور کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کے عمل سے دین میں یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے کئی چیزوں کے حوالے سے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آخری شے ہے، آخری شے، یعنی یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری و مسلم کی، فرمایا مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو انسان کے ہر عضو بدن پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر عضو بدن کا صدقہ لازم ہے، ایک ایک عضو بدن کے عوض صدقہ دے، آنکھوں کے عوض صدقہ دے، سماعت کانوں کے عوض صدقہ دے، زبان کے عوض صدقہ دے، اپنے سوچ سمجھنے کی صلاحیت دماغ برین اس کا صدقہ دے، اپنے ہاتھوں کا صدقہ دے، اپنی سلامتی عافیت کا صدقہ دے، پھر سے جی اٹھنا موت کے بعد، جو رات کو سوئے آدھی موت تھی، اس کے بعد جی اٹھے، اللہ نے نئی زندگی دی، مہلت عمل عطا کر دی، اپنی طرف رجوع اور رغبت کرنے کا موقع عطا کیا، توبہ استغفار حصول مغفرت کی، اللہ رب العزت نے پھر مہلت دے دی، اس پر صدقہ دے، پاؤں کا صدقہ دے۔ آپ تو اتنی آسانی سے میں اور آپ اپنے اعضائے بدن گن نہیں سکتے، ہم نے تو 5-7 موٹے موٹے وہ اندر پیٹ میں بھی جو ہیں یا جس کھال کے اندر ہیں وہ 4-6 اعضائے رئیسہ اور 4-6 باہر والے، ان کو سمجھ لیا۔ آپ کا ایک ایک مسام عضو بدن ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے، نہ نکلے تو آپ کو اس کی تکلیف اور اذیت کا احساس ہو۔ آپ کے جسم کا ایک ایک بال صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ لوگ بسا اوقات پھر جب فارغ البال ہو جاتے ہیں تو بال لگواتے پھرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ دے کے بال لگواتے ہیں۔ یہ بال آپ کے وجود کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، یہ ایک ایک شے نعمت ہے، عضو بدن ہے۔ فرمایا ہر عضو بدن پر جو ہے صدقہ لازم ہے، اگر وہ دو انسانوں کے درمیان انصاف کرتا ہے تو صدقہ ہے، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد دیتا ہے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا کر دے دیتا ہے صدقہ ہے، کسی سے کلمہ خیر کہتا ہے صدقہ ہے، نماز کے طرف جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ۔ یہ سارے صدقہ کی یعنی اس کا معنی بنیادی سمجھیے، وہ چیزوں کا گننا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، آپ کے وجود سے ماحول اور معاشرے کو ہمہ وقت خیر نصیب ہوتی رہے، یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا جس طرح اگر یہ ساری تفصیل نہ بتائی جائے تو ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو، یعنی مال نہ ہو، ہم تو یہی سمجھتے ہیں مال سے صدقہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کسی سے یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی مزدوری کی، اس میں سے جو کچھ حاصل ہوا اجرت کے طور پر خود بھی کھایا، کسی اور کو بھی ساتھ اللہ کی نعمت میں شامل کیا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر یہ نہ ہو سکے، فرمایا کسی ضرورت مند اور غمگین کی مدد کر دے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا، ضرورت پوری کرنا، کوئی غمگین ہے، دکھ میں ہے، افسردہ ہے، رنجیدہ و پریشان حال ہے، اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ تسلی کے الفاظ کہے اور اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کا سامان کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے، فرمایا نیکی کا حکم دے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی بات کرے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آقا نے فرمایا خود برائی سے رکا رہے، یہ بھی صدقہ ہے، خود برائی سے رکا رہے۔ یعنی اور میں اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اپنے نفس کے شر سے اور اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بھی بچائے اور اپنے آپ کو بھی بچائے۔
اس لیے کہ یہ نفس جو اندر ہے اور شیطان خون کے ساتھ بدن میں گردش کرتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، خون